ہاتھ جوڑ کے گلفام رضا تم سے گزارش کرتا ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہ کرو۔ قرآن نے کہا وہ نکاح اس سے نکاح کرو جو تمہیں بھائیں، مگر مقصد یہ اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپوں سے چڑ کے، اپنے ماں باپوں کی رضامندی کے خلاف جا کر کے ان کی ناک کٹا دو، ان کی عزتوں پہ بٹے لگا دو، تم بھاگ کر کے کسی غیر سے شادی کر لو، کسی غیر مذہب والے سے شادی کر لو، کسی اور سے شادی کر لو۔ لوگوں حد تو یہاں تک ہو گئی۔ میں جملہ بول دیتا ہوں، یہ میرے اندر عادت ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والی کس کے ساتھ بھاگی معلوم ہے؟ بھنگی کے ساتھ۔ اگر تم کہو گے نا، میں گاؤں کا نام نہیں لیتا، بدنامی کرنا مقصد نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے اس گاؤں میں گھر پہ جا کے کھڑا کر دوں گا۔ اور کوئی ایک میٹر نہیں ہے، کتنے میٹر ہیں؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس ماں کے سینے سے پوچھو یار، جو میں نے تم کو بتا دیا۔ میرے بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، باپ انسان جب زیادہ محنت کرتا تھک جاتا، تھک کے بیٹھ جاتا، لیکن جس کی بیٹی جوان ہو باپ کبھی نہیں تھکتا، جب تک شادی نہ کرتے بیٹھتا ہی نہیں، بھاگتا رہتا۔ جسم کہتا تو بوڑھا ہو گیا بیٹھ جا، جسم کہتا تو کمزور ہو گیا آرام کر لے، مگر اپنے جسم سے کہتا یار ہاں یہ کمزور تو ہو گیا مگر میری بیٹی جوان ہے، تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میری بیٹی ودا نہ ہو جائے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، یہ بات حقیقت ہے۔ کتنا بھی بڑا بیٹے کاروبار کرنے لگ جائے یار، حد تو یہاں تک، اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا؟ لو میں یہ جملہ، جب بیٹی بھی ودا ہو جائے، بیٹے جوان ہو کے حصے بانٹے کر لیں، کیا کر لیں؟ حصے بانٹے، تو باپ اور ماں ایک جملہ کہتے ہیں، تھوڑی سی زمین ہمارے حصے میں بھی چھوڑنا۔ کیا کہتے ہیں؟ جب بیٹیوں بیٹوں کی شادی ہو جائے نا، اور جب حصے بانٹے ہونے لگے تو ماں باپ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اور تھوڑی سی زمین وہ والا ٹکڑا ہمارے حصے میں دینا۔ تو بیٹے کہتے ہیں تم کیا کرو گے؟ بوڑھے ہو گئے تو کہتے ہیں میری بیٹیاں جب آیا کریں گی تو کس کے گھر پہ آیا کریں گی؟ کس کے در پہ آیا کریں گی؟ میرے داماد آئیں گے تو کس کے در پہ آیا کریں گے؟ ان کا خرچہ کون اٹھایا کرے گا؟ جبکہ بیٹا جوان ہے یہ بھی اٹھا سکتا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ کئی بیٹے ہیں، بہن آئے گی تو یہ بھی خرچہ اٹھا سکتا، بہنوئی آئے گا تو یہ بھی خرچہ اٹھا سکتا، مگر نہیں۔ ہائے رے باپ، تیرا دل کیسا بنا ہے کہ اب بھی آخری وقت میں تھوڑا سا اثاثہ رکھ لیا ہے تاکہ اس کے جیتے جی اگر بیٹیاں اپنے مائکے آئیں تو باپ ان کا خرچہ اٹھا سکے، ان کی خوشیاں پوری کر سکے۔ یار یہ ماں باپ ہیں۔ شاید اگر بیٹی نے اس ماں باپ کے دل کو پڑھ لیا ہو تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نا، کبھی یہ فیصلہ نہ لے گی۔ ہاں قرآن میں یہ حکم ہے جو تمہیں پسند ہو آپ نکاح کے پیغام بھیجو۔ اگر کوئی لڑکا پسند ہے پیغام بھیجو، کوئی لڑکی پسند ہے پیغام بھیجو، طریقہ ہے کسی کے ذریعے پیغام بھیجو، فون کے ذریعے تھوڑی نہ بات کرو، نہ ملاقاتیں نہیں، پیغام نہیں، ملنا جلنا نہیں، کسی کے ذریعے پیغام بھیجو۔ اگر تیرے نصیب میں ہوگا، تیری قسمت میں ہوگا تو تیرا رشتہ جڑ جائے گا، تیری شادی ہو جائے گی، اور اگر تیرے نصیب میں نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی۔ اگر جڑ جائے، رشتہ ہو جائے، رشتہ بھیجنے پہ شادی ہو جائے تو رب کا شکر کرنا، نہ ہو تو صبر کرنا۔ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ جڑ جائے تو شکر کرو اور نہ جڑے تو صبر کرو۔ تقریر لمبی ہو رہی ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ لمبی ہو گئی نا؟ بات صحیح ہے نہیں؟ ارے ماشاءاللہ، ارے بڑے اچھے لوگ، بہت کامیاب جلسہ۔ کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ اتنے وقت میں بھی 3 بجنے جا رہا اور آپ کی پیاس ختم نہیں ہوئی، پیاس باقی ہے نا؟ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات پوری کر کے میں بات ختم کروں گا، بات واقعی حد سے زیادہ لمبی ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں جب تقریر کرنے جب بیٹھا نہیں تھا کرسی پہ تو مجھے لگ رہا تھا میری تقریر کرتے کرتے سب بھاگ جائیں گے، مگر جب سے تقریر کر رہا ہوں کوئی ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ۔
اللہ سلامت رکھے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, بڑا کامیاب جلسہ. مولانا ہاشم صاحب, مولانا دانش صاحب, بہت کامیاب جلسہ. اللہ سلامت رکھے. سید صاحب قبلہ شروع سے لے کے آخر تک بیٹھے ہیں, اللہ سلامت رکھے. میں بس تھوڑی دیر اور آپ کی خدمت کر لوں, اور اس کے بعد میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی, انک لعلی خلق عظیم, اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے. اتنا اچھا اخلاق, اتنا اچھا کردار کسی کا نہیں جتنا میرے نبی کا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ پروردگار کہہ رہا. زور سے بولو, پروردگار کہہ رہا. یہ 17 چینل یہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں, اگر ان کے ذریعے سے میری بات اس گنڈے نرسنگا نند تک پہنچ جائے تو اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, میں سنیے اس ظالم نے کیا کیا نہ کہا, میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے نا. میں سے پھوڑا تو نکل آیا اس کی ٹانگ میں, یہ بات صحیح ہے نا؟ صحیح ہے یہ بات, پھوڑا نکل آیا ٹانگ میں, اس کے ڈاکٹروں نے منع کر دیا. میں نے بس یہی دعا کری, اللہ یہی بڑھ جا, بس ہاں یہی بڑھ جا, یہ ناسور بن جا, ناسور. دعا تو کرو. دعا 10 بجے اٹھ کے تھوڑی ہوتی ہے, صبح کو 4 بجے اٹھ کے ہوتی ہے نا. تم 4 بجے 10 بجے اٹھتے ہو, 8 بجے اٹھتے ہو, جب سورج نکل آتا تو اٹھتے ہو, تو دعا ہو رہی ہے کیا؟ آسمانی دنیا پہ آ کے وہ دعا قبول کرنے والے فرشتے تو چلے جاتے ہیں. فجر کے وقت جب سورج نکلنے والا ہوتا جب تک رہتے ہیں, اور آواز دے دے کے کہتے ہیں ہے کوئی جو رزق مانگے ہم مالا مال کر دیں, ہے کوئی بیمار جو شفا مانگے ہم اسے اچھا کر دیں, ہے کوئی جو دعا کرے اس کی دعا قبول کرا دے. ہم تو سو رہے ہوتے ہیں اس وقت رات بھر موبائل چلا کے, ہے نا. اس وقت اٹھو, دعا مانگو, انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اور ظالم نرسنگا تو بھی سن لے, اور نپور شرما تو بھی سن لے, اور 2-4 گنڈو تم بھی سن لو, اور 10-20-50 گنڈو تم بھی سن لو. بس زیادہ نہیں ہے, 100-150 لوگ ہیں جنہوں نے پورے ملک کا ماحول خراب کر رکھا. زیادہ نہیں ہے, بس 100-150 ہیں. باقی ملک میں ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا بھارت ملک بہت اچھا ہے, اس کے لوگ بہت اچھے, کسی بھی مذہب کے ہوں, بہت اچھے. ہاں, میں نے ہندوؤں کو بھی نبی کی نعت پڑھتے دیکھا. کالی کا پرساد نہیں ہے, اس نے نبی کی نعت لکھی ہے, حسین کی منقبتیں لکھی ہیں. میں نے سکھوں کو بھی نبی کی نعتیں پڑھ کے دیکھا, میں نے عیسائیوں کو بھی نبی کی نعتیں پڑھ کے دیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ملک کا ہندو غلط ہے, اس کا مذہب اپنے جگہ وہ سب صحیح ہے, مگر یہ 100-150 لوگ ہیں جو فضا خراب کیے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بس زیادہ نہیں ہے, مگر انہیں پتہ. اچھا, ان میں اکثر جاہل ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اکثر جاہل ہے. کاش پڑھے لکھے ہوتے.